یہاں تک کہ کفر کو للکارنے والی اگر کوئی ہستی ہے اس کا نام امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ ہے. آئیے اس ہستی سے آپ نواقف نہیں، پورا جہان پورا عالم اس ہستی کے نام سے واقف ہے. جس انداز میں ناموس رسالت پر انہوں نے پہرا دیا. آئیے آج ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے اس عظیم ہستی جسے علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، ان کے استاد محترم استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب آپ کی خدمت میں دعوت خطاب کی عرضی کر رہا ہوں. بنا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب سیدھا شرف ہوں. آپ اپنے قرآنی وجدانی علمی تربیتی بیان سے سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں. ان کے استقبال میں زوردار نعروں کا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم شرکائے محفل، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی اس نشست میں اکثر و اغلب شرکاء، علماء، مشائخ، حفاظ اور قراء ہیں، اور آج اس ادارہ سے فیض یافتہ، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے خوش قسمت ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سروں پہ دستار سجائی جائے گی. میں اس ادارہ کے بانی اور ان کے
جو رفقا و معاونین ہیں اور اس ادارہ میں پڑھانے والے اساتذہ، سب کو تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اس طرح کی عظمتیں، فضیلتیں زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، نہ مال و دولت سے حاصل ہوتی ہیں، نہ کوئی بڑی برادری اور یا مسند یا اقتدار کی وجہ سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی۔ دیکھیے مبارکباد کیوں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہمارے جو سوچ کے معیار ہیں ان میں کافی پستی آ گئی۔ ہمارے ہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے جی یہ اقتدار کی فلاں سیٹ پر، مسند پر یہ فائز ہے، لہذا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ گورنر ہے، یہ چیف آف آرمی ہے، یہ چیف جج ہے، یہ کارخانہ دار ہے، یہ سیٹھ ہے، یہ تاجر ہے، یہ جاگیردار ہے، یہ افضل ہے۔ تو اب ہمارے یہ سوچ کے معیار، میں اگر کسی کو کہوں جی اس وقت یہ افضل ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اس کو افضل سمجھے، ان کی نظر میں کوئی اور افضل ہوگا۔ جس کو میں افضل کہہ دوں یا آپ افضل کہہ دیں، ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی وہی افضل ہو، لیکن جسے اللہ یا اس کا محبوب فرما دیں کہ یہ تم میں افضل اور اعلیٰ ہیں، وہاں تو پھر شک شبہ ہی کوئی نہیں رہتا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، جس کی بنیاد پر میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جو اقتدار پر فائز ہے وہ افضل ہے تم میں، جس کی زمینیں زیادہ ہیں، جاگیردار ہے، وہ افضل ہے، جس کے پاس مال و دولت کے خزانے ذخیرے ہیں، وہ نہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں سن لو، میری امت میں، اے میرے امتیو، تم میں سب سے بہتر اور افضل اور معزز و مکرم وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جنہوں نے قرآن سیکھا ہے اور آگے سکھایا، وہ ہیں تم میں سب سے افضل۔ چاہے ان کے پاس اقتدار ہو نہ ہو، مال و دولت ہو نہ ہو، زمین ہو نہ ہو، کنبہ قبیلہ برادری ہو نہ ہو، بس قرآن سے تعلق جوڑا ہے تو محبوب خدا جو کہ نائب خدا ہے، جو کچھ حضور فرما رہے ہیں سمجھ لو یہی رب کریم کا بھی فرمان، بہتر وہ ہے تم میں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے مجھ سے پہلے عزیز نے، بچے نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن کے حافظ اور قاری کے ماں باپ کو ایک ایسا سونے کا تاج پہنایا جائے گا چمکدار۔ نبی پاک نے فرمایا اس تاج کی چمک دمک سورج سے زائد ہوگی۔ کب؟ یہ سورج نہیں جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے،
لو کانت فی بیوتکم، اگر یہ سورج تم میں سے کسی کے گھر میں آ جائے نا، اس وقت جتنی چمک اس کی گھر میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ چمک قرآن کے قاری کے والدین کو پہنائے جانے والے تاج کی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو آگے فرما دیا یہ تو اس کے ماں باپ کا اعزاز ہے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس قرآن کے حافظ اور قاری کے بارے میں جس کے طفیل اس کے ماں باپ کو اعزاز ملا ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اللہ اکبر، دیکھیے ہمارا یہ رواج بن گیا ہے، رسم بن گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پھر کیا کیا کورس، ڈپلومے اور سندیں اور یہ وہ، 16 سال بچہ سکول کالج میں پڑھے تو ایم اے کر گیا، پھر اس سے اوپر کئی اس نے ڈپلومے سندیں حاصل کی، ماں باپ کا کباڑا کر گیا، فیسیں، کتابیں، وردیاں، 16 سال تک ایم اے پہنچنے کے بعد پھر اس کو تلاش ہوتی ہے کہیں کسی جگہ ملازمت مل جائے، وہ اخبارات میں اشتہارات پڑھتا ہے، کہیں کوئی ویکنسی آئے، پھر آئے تو اس میں رشوتیں دے کے، سفارشیں کرا کے، انٹرویو دے کے کہیں ملازمت مل جاتی ہے تو ہم آ کے مبارکباد دیتے ہیں، لو جی مبارک ہو جناب چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، مبارک ہو، تمہارا بچہ بڑا بڑا نوکر لگ گیا ہے، بڑی اعلیٰ ملازمت مل گئی، بڑی اعلیٰ نوکری مل گئی۔ تو اس تعلیم کا انجام یہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا بن گیا جی؟ نوکر۔ کیوں جی ایسا ہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، تو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جو بچہ قرآن پاک حافظ قاری بندے کہتے ہیں جی غریب، اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ غریب کیا کرے گا، یہ بیچارہ، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ غریب نہیں ہے، نہ یہ بیچارہ ہے، دیکھیے اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اعزاز، اس کی عزت۔ میدان قیامت ہوگا، کسی کو آواز نہیں آئے گی، کسی ملک کا صدر ہے تو ادھر آ جائے، سلطان ہے تو آ جائے، بادشاہ ہے، شہنشاہ، نہیں، آواز آئے گی اور قرآن کے قاری آ جاؤ، قیل لقارئ القرآن، قرآن کے قاریوں کو کہا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے ندا آئے گی، اقرا ورقا، چلو میرے قرآن کے قاری قرآن پڑھنا شروع کر دے، جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے، اقرا ورقا، پڑھتا جا، جنت کی بلندیوں میں چڑھتا جا، اور تیز تیز نہ پڑھنا جیسے تراویح میں پڑھتا ہے، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ترتیل سے، خوش اعلانی سے، جیسے کبھی تلاوت کیا کرتا تھا نا مزے سے، اس طرح سکون کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ آرام سے، مگر جنت میں چڑھ تیز رفتاری سے، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ وَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جنت میں تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں قرآن پاک پڑھتے 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 آخری آیت کی تو تلاوت کرے گا نا، وہاں تیرا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اب اگر ایک آیت پر جنت کی ایک منزل بھی عبور کرے
تو قرآن پاک کی ایک عدد شمار کے مطابق قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد 6666، ایک گنتی کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا حافظ اور قاری شروع کرے گا، ابتدا سے پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، جب آیت نمبر 6666 پڑھے گا تو اتنی ہی منزلیں بھی تو عبور کر چکا ہوگا نا، تو فرمایا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ جنت میں۔ دیکھا ہے اعزاز قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری کا، کیا مقام و مرتبہ۔ پھر دیکھتے ہیں آپ، میں بھی دیکھتا ہوں، ہماری سوچ میں وہ پختگی نہیں رہی جو دین اور اسلام پر قائم رہنے والوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ کچی سوچ ہے، کچی فکر ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، وہ بھی حاصل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دنیا سنور جاتی ہے، دنیا میں زندگی میں سہولیات مل جاتی ہیں، نوکری ملازمت مل جاتی ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، صرف اس سوچ کی نفی کر رہا ہوں کہ سوچ میں جب قرآن کے حافظ قاری عالم کو ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارہ، یہ غریب، یہ کیا کرے گا، اس کی تو کوئی زندگی نہیں، اور وہ پڑھ کے نوکر لگ گیا۔ نوکروں کے پھر مراتب ہیں، کوئی زیادہ بڑا نوکر، پھر اس سے بڑا نوکر، اس سے بڑا نوکر، اور سب سے بڑے نوکر کو صدر کہتے ہیں۔ کیوں جی، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ نوکروں میں سب سے بڑا نوکر، تو اس کی کیا شان ہے، کتنا سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا، پھر کئی کورس کیے ہوں گے، کئی رشوتیں کر پہنچا۔ اب جناب ہم اس کے استقبال کے لیے کوئی جلسہ رکھتے ہیں کہیں گراؤنڈ میں کسی جگہ، تو وہاں بڑے قیمتی قالین بچھاتے ہیں، تو اب وہ صاحب آ رہے ہیں بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت ان قیمتی قالینوں پر، کہتے ہیں واہ 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 جی، کیا شان ہے جناب، کتنے قیمتی قالین، ان پر صاحب جوتوں سمیت چل رہے ہیں، بڑی شان ہے۔ کب پہنچا وہاں تک جناب؟ کوئی 15-20 سال تو سکولوں کالجوں میں پڑھنے پر لگائے، کورس کرنے پر، پھر کہیں رشوتوں اور سفارشوں کے بعد کوئی عہدہ ملا، اس کے بعد جا کے اس کو یہ ملا کہ وہ قالین پر جوتوں سمیت، اور قالین کون سا جی؟ ایرانی قالین ہوگا، چینی قالین ہوگا، ریشمی ہوگا، اونی ہوگا۔ کوئی ایسا بھی کارخانہ یا فیکٹری آپ کی نظر میں ہو، میری نظر میں تو کوئی نہیں، کہ کوئی نورانی قالین بنانے والی کوئی فیکٹری، کارخانہ جہاں سے نورانی قالین ملتے ہوں وہ بچھائے جائیں، نہیں۔ وہ ایرانی قالین، جاپانی قالین ان پر چلتا ہے۔ کب؟ کئی سالوں کے بعد۔ اور ادھر یہ بچے اب تو قرآن کے حافظ بن گئے نا، جس دن ان کے ماں باپ نے رات کو مشورہ کیا صبح بچے کو قاری صاحب کے پاس مسجد میں، مدرسے میں بھیجنا ہے، ابھی پڑھا نہیں، مدرسے میں گیا نہیں، پہنچا نہیں، فیصلہ ہوا بچے کو قرآن کا حافظ اور قاری بنانا ہے، تو صبح کو بچے کو نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے دے کے، قاعدہ یسرنا القرآن یا پارا دے کے، چلو بچے۔ ادھر سے رب کریم حکم دیتا ہے ملائکہ کو، یہ میرا قرآن پڑھنے کا ارادہ کر کے جا رہا ہے، ابھی پہنچا بھی نہیں مدرسے میں، بسم اللہ نہیں کی، چلو پھر نورانی پر بچھا دو نا، یہ نورانی قالین پہ چلتا ہوا جوتوں سمیت مدرسے میں جائے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کے حافظ اور قاری کی، پڑھنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سنیے، جن کو ہم کہتے ہیں نا غریب، یہ بیچارے، یہ غریب،
یہ کتنے امیر ہیں. حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا. پورے سپارے کی بات نہیں ہو رہی. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، یہ 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 540 رکوعات ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی، پورے جملے کی بھی نہیں، مکمل ایک لفظ کی بھی نہیں، حرف. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا. یہ حرف جن سے جوڑ نکال کے نہیں. سکول میں ہمیں الف بے تے پڑھایا گیا، قاری صاحب کے پاس آئے، انہوں نے الف با تا پڑھا دیا. یہ حرف جو ہیں جن سے جوڑ نکال کے تو جن کو جمع کر کے کلمات بنتے ہیں، اس حرف کی بات ہو رہی ہے. الف با تا، یہ ایک حرف پڑھا قرآن پاک کا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور ساتھ یہ بھی نبی پاک نے فرما دیا، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرفن. حضور فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف حرف و لام حرف و میم حرف. فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الف لام میم پڑھنے والا ایک نہیں 3 حرفوں کو پڑھ گیا. تو صرف الف لام میم کہا تو 3 حرف 10 نیکیاں نہیں 30 ہو گئیں. بلکہ اور عرض کروں، توجہ ہے نا جی، یہ کوئی کانفرنس اس طرح کی نہیں ہے جس میں میں آپ سے نعرے لگواؤں اور خود بھی اچھل کود کروں. نہیں، سنجیدہ سی محفل ہے عظمت قرآن اور قرآن کے قاریوں کو شاباش دینے کے لیے. تو اس واسطے سنجیدہ سی گفتگو سادگی کے ساتھ کر رہا. یہ الف لام میم کتنے حرف ہوئے جی؟ 3. دیکھیں قرآن پاک کھول کے تو نظر آتے ہیں 3. لکھنے ہوں تو 3 لکھے جائیں گے، مگر رسول پاک نے ارشاد دیکھو حضور کا، یہ تو نہیں فرمایا جس نے قرآن کے ایک حرف کو دیکھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، یا قرآن کے ایک حرف کو لکھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. یہ فرمایا من قرأ، پڑھا، قرآن کے ایک حرف کو پڑھا. وہ جو الف ہے لکیر ایک، وہ دیکھنے میں ایک ہی ہے، لکھو گے تو تب بھی ایک، لیکن اگر اس کو زبان پہ لاؤ اور پڑھو کیا کہو گے؟ الف. کیوں جی؟ وہ جو ایک لکیر نظر آ رہی ہے جب زبان سے اس کو پڑھو گے تو یہ کہو گے نا الف. خود اس ایک اکیلے کو جو نظر آ رہا ہے، پڑھتے ہوئے زبان پر 3 حرف آئے تب وہ پڑھا گیا الف. تو جس نے الف کہا 3 حرف اس کی زبان پر آئے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے صرف الف کہنے والے کی زبان پر 3 حرف آ گئے. پھر آگے اس نے کہا لام،
وہ جو نظر ایک آ رہا ہے قرات اور تلفظ کے مرحلے پر پہنچا تو لام کہتے ہوئے بھی 3 حرف آئے زبان پر. پھر آگے کہا میم، وہ جو نظر ایک آ رہا ہے میم، جب اس کو پڑھا میم کہا تو 3 حرف زبان پر آئے میم. تو صرف الف لام میم کہا تو نظر تو 3 حرف آ رہے ہیں مگر قرات ہو گئی 9 حرفوں کی. صرف الف لام میم کہا تو 90 نیکیاں لے گیا. یہ تب ہے جب ہر نیکی پر 10 ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں. تو قرآن پاک میں کل حرف کتنے ہیں؟ 3,21,267 3,21,267 حرف ہیں قرآن پاک. تو جس نے صرف ایک بار قرآن مجید پڑھا اول سے آخر تک، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملی، صرف ایک مرتبہ پڑھا تو کتنی نیکیاں لے گیا؟ 10 نیکیاں فی حرف، 32,12,670 نیکیاں لے گیا. یہ غریب ہے؟ یہ بھی ہے کم از کم. نبی پاک نے فرمایا نیکیاں ہر عمل پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ چاہے تو 700 گنا بڑھا دے. سات 100 گنا ثواب بڑھا دے اللہ پاک. جب 700 گنا ثواب بڑھا دیا تو آپ پتہ ہے ایک دفعہ قرآن پڑھنے کی نیکیاں کہاں تک جا پہنچی؟ 2,24,88,69,000 نیکیاں صرف ایک بار پڑھا. تو یہ جو قرآن پاک کے قاری بنتے ہیں یہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے حافظ قاری نہیں بن جاتے، ایک ایک سبق کو پتہ نہیں کتنی 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں. قاری صاحب نے، استاد صاحب نے آج سبق دیا، 24 گھنٹے کی مہلت ہے، کل کو اسی ٹائم میں یہ زبانی یاد کر کے سنانا ہے. تو وہ پھر بچہ شروع ہو جاتا ہے جا کے پٹی پر بیٹھ کے. قرآن کے پڑھنے والوں کا وہ جو جوش میں ہلنا ہے نا، کبھی دیکھو بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے خود بندے پر وجد طاری ہو جاتا ہے اس منظر کو دیکھ کر. تو بچہ ہلتا ہے، پڑھتا ہے، رٹا لگاتا ہے قرآن پاک کی، پتہ نہیں کتنی بار پڑھتا ہے. تو پھر اگلے دن وہ سبق یاد ہو گیا، استاد کی بارگاہ میں پہنچا، سبق سنایا. اگر کوئی ایک زبر زیر کی بھی غلطی آ گئی نا، کوئی شد اور مد کی بھی، تو یہ قرآن ہے. قاری صاحب نے نہیں کہنا کون سارا یاد ہے، 1-2 غلطیاں کو نہیں، بیٹا یہ غلطی آ گئی، جاؤ وہاں بیٹھ کے اس کو 50 مرتبہ کہو، پھر میرے پاس آؤ، پھر شروع ہو جائے گا. اور جب مکمل صحیح ہو گیا، پورا سبق سنا دیا، تو عام طور پر تو یہ ہے نا، سبق مکمل ہوا تو چھٹی. تو بچہ کہے گا استاد جی، قاری صاحب سبق ہو گیا چھٹی؟ نہیں بیٹا، یہ تو سبق سنایا ہے تو نے، ابھی سبق ہی تو سنانا ہے. یہ میں قاریوں حافظوں کی بولی بول رہا ہوں. عام جو ہمارے سکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ یہ سمجھیں گے، ان کو جو مذکر مؤنث کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا، وہ سمجھیں گے کہ سبق کسی بڑی شے کا نام ہے، سب کی کوئی چھوٹی سی شے ہوتی ہوگی، سب کی جو ہوگا، مگر نہیں. ہمارے حافظوں قاریوں کی اصطلاح میں سبق چھوٹی شے کا نام ہے، سبق ہی اس سے بڑی شے کو کہتے ہیں.
جس سپارے میں سبق چل رہا ہے نا، اس سپارے کے شروع سے لے کر کے سبق تک، یہ بھی بعض اساتذہ روزانہ سنتے ہیں، اس کو سبکی کہتے ہیں۔ سبکی بھی سنا دی، بس یہ استاد جی چھٹی نہیں بیٹا، ابھی منزل تو رہتی ہے، پیچھے سے منزل سنانی ہے۔ تو یوں وہ بچہ 2، 2.5، 3، 4، 5 سالوں میں جب قرآن کا پورا حافظ بنتا ہے، ہزاروں بار قرآن پاک کو وہ ہر آیت کو پڑھتا ہے، تب حافظ بنتا ہے۔ تو میں نے تو صرف ایک بار پڑھنے کا ثواب بتایا، اب میں ہزاروں میں لوں تو میں ذرا وہ میٹرک تک تو پڑھا تھا اسکول میں، لیکن اب ادھر آ گیا دینی لائن پر، تو وہ ذرا مجھے ریاضی میں اتنا زیادہ تیز نہیں ہوں، ضربوں میں، اس واسطے کم از کم 100 مرتبہ ہی فرض کر لو کہ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری حافظ بننے تک اس نے ہر آیت کو 100 مرتبہ پڑھا ہو۔ نہ ہے بہت زیادہ، مگر وہ ضربوں تقسیموں سے ذرا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے 100 مرتبہ بھی اگر مان لو کہ اس نے قرآن کو پلا کر پڑھا ہے، تو نیکیوں کی تعداد اب اربوں سے کھربوں میں چلی گئی۔ 2 کھرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں، اور اللہ نے آگے فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس پر بھی بس نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے جتنے گنا چاہے مزید بڑھا دے۔ تو بتاؤ جی، اتنی نیکیاں جس کو ملیں اور نیکیاں کمانے کی مشین اس کو مل گئی، جب چاہا باوضو ہو کے بیٹھا، پاک صاف قرآن پاک، زبان صرف اعلانی ہے، پورے جسم کو بھی جھٹکے نہیں دینے، زور نہیں لگا، مزے سے آرام سے قرآن پڑھ رہا ہے، نیکیاں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ تو بتاؤ جی یہ غریب ہے؟ تو ہمیں یہ کہتے ہوئے یہ غریب کا کیا بنے گا، یہ ذرا شرم آنی چاہیے، یہ غریب نہیں ہے۔ پھر وہ جو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا دنیا میں فائدہ ہے، صرف مرتے دم تک۔ آنکھ بند ہوئی اب اس کا کک فائدہ نہیں، لیکن یہ جو ہے یا دنیا میں اس کا فائدہ جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ تو یہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ تو میں نے قرآن پاک کی کوئی پوری آیت یہاں نہیں پڑھی تھی، تاکہ اشارہ ہو جاتا کہ میں نے خطاب کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا۔ الف لام میم، صرف اتنا ہی قرآن پاک کے یہ حروف مقطعات شروع میں پڑھے تھے، الف لام میم۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا جی قرآن پاک کہ صرف تلاوت کا ثواب، اور قرآن پاک ہماری ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، عوام کے لیے، خواص کے لیے۔ معیشت کہتے ہیں جی ہماری غرق ہو گئی، کیوں؟ وہ جو قرآن نے سبق پڑھایا ہے معیشت کی ترقی کے لیے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے تو تباہی ہونی ہے۔ اقتصادیات میں کیوں نقصان ہے؟ قرآن کے اقتصادی نظام سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہماری حکومتیں کیوں کمزور ہیں؟ قرآن نے جو نظام حکومت دیا ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ آج بھی قرآن سے تعلق جوڑو گے تو یہ ساری پریشانیوں کا حل قرآن میں۔ دیکھیے عجیب، اللہ پاک نے قرآن ترتیب اللہ نے دیا ہے، اس کی ترتیب رب کریم کی طرف سے۔ قرآن پاک شروع کرنا ہو، پڑھنا ہو، ابتدا میں پہلا حرف جو زبان پہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ شروع میں پڑھتے ہیں تلاوت کے لیے، مگر وہ آیت قرآنی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت، آغاز یہاں سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مکمل ہوتا ہے جا کے وہاں من الجنت والناس،
3واں سپارہ، آخری سورت جہاں جا کے قرآن مکمل ہو جاتا ہے، من الجنت والناس۔ پہلا حرف جو قرآن کا وہ ہے بے، بسم اللہ کی با، اور آخری حرف قرآن پاک کا سین۔ ترتیب ہمارے رب نے لگائی جو حکمتوں والا ہے۔ دیکھیے کتنی شاندار، کیسی ترتیب مفید۔ پہلا حرف ہے با، آخری ہے سین۔ پہلے اور آخری حرف کو لے کے آپس میں ملاؤ تو بنتا ہے بس۔ شروع سے بے لے لو، آخر سے سین، دونوں کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ رب نے ترتیب میں اشارہ دے دیا کہ اے میرے محبوب کے امتیو، تمہیں وہ قرآن دے دیا ہے، ہر مصیبت کا حل اس قرآن میں ہے۔ جو الجھن ہو، پریشانی ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، بہترین معیشت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور بس۔ اقتصادیات میں ترقی چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ کاروبار، تجارت، بہترین نفع بخش چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ نظام حکومت شاندار چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ ہر مشکل کا حل تمہارے لیے قرآن۔ قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن کی تعلیمات حاصل کرو، اس کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو ڈھالو۔ نظام حکومت بھی وہی بناؤ جو قرآن نے دیا ہے، تو بس پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔